أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کے اعتبار سے ہمارا صفحہ نمبر ہوگا آج 167 اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جسے شائع کیا ہے دارالمیراث النبوی نے اور جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 213 امام ابن القیم رحمہ اللہ آج کے فائدے میں فرماتے ہیں، قال بشر بن الحارث، کہ بشر بن حارث کہتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ بشر بن حارث بن عبد الرحمن المروزی، حافی کے لقب سے یہ معروف ہیں، اور 227 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 227۔ تو یہ بشر بن حارث کہتے ہیں اہل الآخرۃ ثلاثۃ، آخرت والے 3 لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کو آخرت کی فکر ہے، جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہ 3 لوگ ہیں۔ عابد، نمبر 1 جس کو عابد کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ وزاہد، نمبر 2 جس کو زاہد کہتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے اعراض کرنے والا۔ اور نمبر 3 صدیق۔ صدیق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک بات کو سچا ماننے والا ہو، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اس پہ ایمان لانے والا ہو، اور سچ کہتا ہو اور سچائی کی تصدیق کرتا ہو۔ تو یہ 3 لوگ ہو گئے، عابد، زاہد اور صدیق۔ کہتے ہیں فالعابد یعبد اللہ مع العلائق، تو جو عابد ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مع العلائق، تعلقات کے ساتھ ساتھ۔ العلائق جمع ہے علاقتن کی۔ علاقہ کس کو کہتے ہیں؟ تعلق کو، رابطے کو۔ مراد کیا ہے علائق سے؟ مراد ہیں دنیا کی لذتیں، دنیا کی سہولتیں، مثال کے طور پہ بیوی، بچے، مال وغیرہ۔ تو جو عابد ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مع العلائق، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ شادی بھی کرے گا، اس کی بیگم بھی ہوگی، اس کی اولاد بھی ہوگی، ان کے حقوق بھی ادا کرے گا، مال بھی کمائے گا۔ والزاہد یعبدہ علی ترک العلائق، اور زاہد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تعلقات کو ترک کر کے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور یہ جو دنیاوی سہولتیں ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی لذتیں ہیں، ان سے وہ دور رہتا ہے۔ اگرچہ یہ عمل کو اچھا عمل نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ وہ شادیاں بھی کرتے تھے اور اولاد بھی لیتے تھے، اولاد کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اور مال بھی جائز طریقے سے کماتے تھے، اور اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے تھے، بیگم بچوں پہ بھی خرچ کرتے تھے۔ والصدیق، اور جہاں تک تعلق ہے صدیق کا، تو یعبدہ، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے علی الرضا والموافقہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی موافقت کی بنیاد پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کی وضاحت آگے وہ خود کر رہے ہیں کہ ان اراہ اخذ الدنیا اخذہا،
وَإِنْ أَرَاهُ تَرْكَهَا تَرَكَهَا، اگر اللہ اسے دکھائے، اللہ اسے سجائے دنیا لینا، دنیا حاصل کرنا، تو دنیا لیتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اللہ اسے دکھائے، اسے سجائے، اس کی عقل میں یہ بات ڈالے کہ ترکہا، دنیا کو ترک کر دینا ہے، تو ترکہا، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ ان تینوں میں سے اعلیٰ ہوا، یہ دنیا کو مکمل طور پہ ترک نہیں کرتا، جہاں شریعت اجازت دے وہاں دنیا لیتا ہے، جہاں شریعت اجازت نہ دے وہاں دنیا نہیں لیتا۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ رشتہ مل رہا ہے ایسی لڑکی کا جو دین والی ہے تو لیتا ہے، اور اگر لڑکی مل رہی ہے بے دین تو نہیں لیتا۔ مال جائز طریقے سے مل رہا ہے لیتا ہے، حرام طریقے سے مل رہا ہے تو نہیں لیتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس نے مکمل طور پہ اعراض نہیں کیا، لیکن دنیا کو لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ آج کے درس کا کہ اذا كان اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جانب فاحذر ان تکون من الجانب الآخر، جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب ہوں تو آپ بچیے، ڈریے اس بات سے کہ آپ دوسری جانب میں ہوں۔ آپ کو ہمیشہ کس جانب کھڑے ہونا ہے؟ جس جانب کون ہو؟ اللہ، اللہ کے رسول۔ جدھر قرآن کہے، جدھر حدیث بتائے، ادھر آپ ہوں۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی خاطر اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي، کیونکہ یہ کیا؟ اللہ، اللہ کے رسول کی مخالف جانب ہونا، کیونکہ یہ یفضی، یہ آپ کو پہنچا دے گا الی المشاقۃ والمحادہ، مشاقہ اور محادہ کی طرف۔ مشاقہ اور محادہ کیا ہے؟ مشاقہ شاقہ سے ماخوذ ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ مخالفت کرنا، مقابلے میں آنا۔ المحادہ کا معنی بھی کیا ہے؟ مقابلہ کرنا۔ تو اگر آپ اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بجائے دوسری جانب کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سود ترک کر دے، سود سے دور رہے، تو وہ اللہ، اللہ کے رسول کی جانب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی باز نہ آئے، سود لیتا رہے، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر یہ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کس کے خلاف؟ اللہ، اللہ کے رسول کے خلاف۔ اور اللہ، اللہ کے رسول سے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ چیز، یہ کیا؟ اللہ، اللہ کے رسول کی مخالف جانب ہونا، یفضی، یہ چیز آپ کو پہنچا دے گی الی المشاقۃ والمحادہ، مخالفت کرنے کی طرف اور مقابلہ کرنے کی طرف۔ وَهَذَا أَصْلُهَا، اور یہ ان الفاظ کی اصل ہے۔ وَمِنْهُ اشتقاقها، اور اسی سے اس کا اشتقاق ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ یعنی کہ المشاقہ والمحادہ، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کرنا، مقابلہ کرنا۔ اگر آپ اللہ، اللہ کے رسول کی دوسری جانب کھڑے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ مشاقہ اور محادہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت میں، اور یہی اس کی اصل ہے، اور اسی سے اس کا اشتقاق ہے۔ فَإِنَّ الْمُشَاقَّةَ، اشتقاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماخوذ ہونا۔ فَإِنَّ الْمُشَاقَّةَ، کیونکہ لفظ مشاقہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان یکون، کہ کوئی ہو، فی شق، ایک طرف، ومن یخالف، اور جو اس کا مخالف ہو، فی شق، وہ دوسری طرف ہو۔
یہ ہے مشاقہ کا معنی. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی طرف نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ مشاقہ تک پہنچ جائیں گے. والمحادہ، اور محادہ کیا ہے؟ ان یکون فی حد، کہ کوئی ایک کنارے پہ ہو، وہو فی حد، اور اس کا جو مخالف ہے وہ دوسرے کنارے پہ ہو. مشاقہ اور محادہ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ انفال آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. شاق اللہ، یہ وہی لفظ ہے مشاقہ. اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں غزوہ بدر کا، کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، غلبہ دیا، کفار کو ذلیل و رسوا کیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، مشاقہ کیا، مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ ہے انجام اللہ کے رسول کی مخالفت کا، اور اللہ کے رسول کی بجائے دوسری مخالف ٹیم اور مخالف لشکر میں کھڑے ہونے کا. اب محادہ کی طرف آ جائیں تو یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 63. الم یعلموا، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کے رسول کا محادہ کرے، مقابلہ کرے، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ. خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزي العظیم، اور یہ عظیم رسوائی ہے، بہت بڑی رسوائی ہے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی بات ماننے والا ہوتا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا مان لیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا فوراً مان لیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گولڈ کی، سونے کی انگوٹھی پھینکی تو صحابہ کرام نے پھینک دی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی پیچھے جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے. اور جب آپ کو نماز میں بتایا گیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہے، تو آپ نے نماز میں جوتا اتارا، تو صحابہ کرام نے بھی نماز میں جوتا اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کہ جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم دے دیں، تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اب یہاں پہ کوئی مشورہ نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی استخارہ نہیں ہوگا. جب اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو کیا 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے بارے میں دوستوں سے مشورہ کیا جائے گا پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ استخارہ کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا داڑھی رکھنی ہے، اب داڑھی رکھنے کے بارے میں بیگم سے مشورہ ہوگا، والدہ سے منظوری لی جائے گی، والد صاحب سے پوچھا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ سورہ احزاب تھی. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا وربک، کل بھی آیت پڑھی گئی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کی حدیث کو جج نہ مان لیں. پھر آپ کی حدیث آ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد، آپ کا فرمان آ جانے کے بعد، آپ کی تعلیمات آ جانے کے بعد اپنے دلوں میں کوئی تردد نہ محسوس کریں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی تلخی نہیں، کوئی کڑواہٹ نہیں، بلکہ آپ کے فیصلے کو، آپ کی حدیث کو مکمل طور پہ تسلیم کر لیں، پھر یہ مومن ہوں گے. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کی ہے، نمبر ہے ابن ماجہ میں اس کا 4343.
فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں کیا ڈالی گئی ہو؟ نکیل ڈالی گئی ہو. جدھر اس کو لے جایا جائے چلا جاتا ہے. جو اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہے اس کو چھوٹا سا بچہ بھی جہاں چاہے لے جائے. تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اس کو جہاں چاہے لے جائے, اللہ کے رسول اس کو جہاں چاہے لے جائے, جو آرڈر آئے گا فوراً مان لے گا. جب پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے, پتہ چل گیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اب کوئی مشورہ نہیں, اب کوئی سوچ و بچار نہیں, اب عمل ہوگا. بس نتیجہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا, انجام کیا ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن حسن ظن کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, میں اللہ کی بات ماننے لگا ہوں, اللہ کے رسول کی بات ماننے لگا ہوں. شروع میں مشکلات آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, لیکن بالآخر میرا انجام اچھا ہوگا. وَلَا تَسْتَسْهِلْ هَذَا, اور اس کو آپ معمولی نہ جانیں, اس کو آپ آسان نہ لیں. کس کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف جانب کھڑے ہونے کو, اللہ کے رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہونے کو, اس کو آپ آسان نہ لیں. فَإِنَّ مَبَادِئَهُ تَجُرُّ إِلَىٰ غَایَتِهِ, کیونکہ اس کے ابتدائی امور انسان کو آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جاتے ہیں اس کے اختتام تک. یعنی کہ آپ چھوٹے سے گناہ میں اللہ کی مخالفت کریں گے, کسی اور کی بات مانیں گے, پھر اس سے بڑا گناہ ہوگا, پھر اس سے بڑا ہوگا, پھر اس سے بڑا ہوگا. ہو سکتا ہے ایک دن ویسے اللہ تعالیٰ آپ سے دین اسلام کی نعمت ہی چھین لے. تو ان گناہوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں, معمولی سے مسئلے میں بھی نہ کریں. کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, مسند احمد میں آئی ہے. مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 22,808 22808. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب, ان گناہوں سے بچو جو معمولی گناہ سمجھے جاتے ہیں, حقیر سے سمجھے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں, ان گناہوں سے بچو. فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ, فرمایا ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال سمجھو. كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ, ان چھوٹے گناہوں کی مثال کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ مسافر راستے میں کسی وادی میں اترے, ٹھہرے, رکے. فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ, اب ہوٹل نہیں ہے, پرانا زمانہ ہے, آگ جلانی ہے, کھانا تیار کرنا ہے, تو ایک لکڑی یہ لے کر آیا, ایک لکڑی وہ لے کر آیا. اب ایک لکڑی اکیلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ایک یہ لے کر آیا, ایک وہ لے کر آیا, ایک وہ لے کر آیا, ایک وہ لے کر آیا. حتیٰ انضجوا خبزتہم, حتیٰ کہ اتنی آگ جل, وہاں پہ اتنی آگ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی روٹی پکا لی. فرمایا وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ, اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ, مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا, اگر ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو پکڑ لیا گیا, بات پرس ہو گئی, سوال ہو گیا, تو تہلکہ, اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہی کہہ رہے امام صاحب یہاں پہ کہ ولا تستسهل هذا, آپ اس کو معمولی نہ لیں. فإن مبادئه, کیونکہ اس کا آغاز تجر, آپ کو کھینچ کر لے جائے گا, الی غایتی, اس کے اختتام کی طرف. وقلیلہ یدعو الی کثیرہ, اور اس میں سے قلیل یہ آپ کو رغبت دے گا, یہ آپ کو دعوت دے گا الی کثیرہ, کثیر کی. چھوٹا گناہ سبب بنے گا بڑے گناہ کا, کیونکہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ دوسرا گناہ کرنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اور جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا ملتا ہے, ایک اور نیکی کرنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے.
وَكُنْ فِي الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جانب میں رہیں، اس سائڈ پہ رہیں جس در اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، اگرچہ لوگ سارے کے سارے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں، اکثریت کی طرف نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ پورا ملک ادھر ہے، سارے رشتے دار ادھر ہیں، سارے گھر والے ادھر ہیں، نہیں 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 نہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، آپ حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ فَإِنَّ لِذَلِكَ عَوَاقِبَ هِيَ أَحْمَدُ الْعَوَاقِبِ وَأَفْضَلُهَا، کیونکہ اس کا انجام ہوگا، کس کا؟ اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہونے کا، چاہے لوگ کیا ہوں، دوسرے راستے پہ کھڑے ہوں، اس کا انجام ہوگا۔ فَإِنَّ لِذَلِكَ عَوَاقِبَ هِيَ أَحْمَدُ الْعَوَاقِبِ وَأَفْضَلُهَا، اس کا انجام بہت اچھا انجام ہوگا، قابل تعریف انجام ہوگا اور افضل ترین انجام ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِكَ فِي دُنْيَاهُ قَبْلَ آخِرَتِهِ، اور انسان کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہوگی اس کی دنیا میں، اس کے آخرت سے پہلے۔ دنیا میں اس کو فائدہ نظر آئے گا، کس چیز کا فائدہ؟ اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہونے کا، اس سے بڑا فائدہ اسے کوئی نظر نہیں آئے گا، اور امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ فائدہ دنیا میں نظر آئے گا آخرت سے پہلے۔ وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ إِنَّمَا يَكُونُونَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، اور اکثر لوگ دوسری جانب ہوں گے، وہ اللہ کے رسول کی جانب نہیں ہوں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ ناشکرے ہیں، اکثریت فاسق ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسی آیتوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے اکثر یقیناً ہوں گے دوسری جانب، وَلَا سِيَّمَا خصوصاً اس وقت اذا قویت الرغبت والرہبہ، جب رغبت اور رہبت مضبوط ہو جائے۔ کیا مضبوط ہو جائے؟ رغبت اور رہبت۔ رغبت اور رہبت ڈر کو کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کہ لوگ پہلے انہوں نے یہ بتا دیا کہ عام طور پہ لوگ اللہ کے رسول کی بات ماننے والے نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی جانب نہیں ہوتے، بلکہ دوسری جانب کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب سے رغبت بھی آ جائے، مال، ادھر جانے پہ مال ملتا ہے، سودی ملازمت کرنے پہ مال ملتا ہے، اور ادھر رغبت بڑھ جائے تو پھر تو مزید لوگ ادھر جاتے ہیں۔ یا کیا بڑھ جائے؟ رہبہ، خوف، اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہوں گے تو ہمیں مارا جا سکتا ہے، ہمیں قتل کیا جا سکتا ہے، ہمیں سزائیں دی جا سکتی ہیں، ہماری جاب ختم ہو سکتی ہے، محلے والے ہمیں تنگ کریں گے، تو پھر تو مزید لوگ ادھر اس سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سائڈ ان لوگوں کی ہے، جو جماعت ان لوگوں کی ہے، جو لشکر ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے رسول کے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ واضح ہو گیا رغبت اور رہبت کا معاملہ؟ کہتے فَهُنَاكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ أَحَدًا، ایک منٹ پھر یہ جملہ سن لیں کہ کہتے ہیں مخلوق میں سے اکثر لوگ اس جانب دوسری جانب ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت جب رغبت اور خوف مضبوط ہو۔ فَهُنَاكَ، تو تب یا وہاں پہ، لا تَكَادُ تَجِدُ أَحَدًا، آپ نہیں پائیں گے کسی کو، فِي الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس جانب جس جانب اللہ کے رسول ہوں گے۔ یعنی کہ جب رغبت بڑھ جائے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے، خوف بڑھ جائے اللہ کے دشمنوں کا، تو تب تقریباً آپ اس جانب کسی کو نہیں پائیں گے جس جانب اللہ کے رسول ہوں گے۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے؟ کہ فیصلہ کرتے ہوئے اکثریت کی طرف نہ دیکھا کریں، اکثریت سے مرعوب نہ ہوا کریں، حق دیکھا کریں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ بل یعدہ الناس ناقص العقل سیء الاختیار لنفسہ، بلکہ لوگ اس کو شمار کریں گے، کس کو؟
ایسے شخص کو جو اللہ اللہ کے رسول کی طرف کھڑا ہوگا، لوگ اس کو شمار کریں گے ناقص العقل، کم عقل، سیء الاختیار نفسہ، اپنے بارے میں غلط فیصلہ کرنے والا، اپنے بارے میں غلط راستہ اپنے لیے اختیار کرنے والا اس کو قرار دیں گے، اس نے اپنے لیے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ وَرُبَّمَا نَسَبُوهُ إِلَى الْجُنُونِ، اور بسا اوقات اس کو جنون، دیوانگی کی طرف منسوب کر دیں گے، کہیں گے پاگل ہے یہ، مینٹل ہے یہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وَذَلِكَ مِن مَوَارِيثِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ رسولوں کے دشمنوں کی وراثت میں سے ہے۔ کیا کہ رسولوں کے جو دشمن گزرے ہیں وہ رسولوں کو مجنون کہا کرتے تھے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو مجنون کہا کرتے تھے، تو یہ چیز اس وقت سے چلی آ رہی ہے یہ۔ اور آج علماء کرام کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوئے نا، انبیاء کے رسولوں کے وارث ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج پھر ان کو بھی اگر مینٹل کہا جائے توحید بیان کرنے کی وجہ سے، بدعات سے روکنے کی وجہ سے، تیجا 7واں 40واں برتی عرس اس سے روکنے کی وجہ سے، تو لوگ مینٹل کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ مِن مَوَارِيثِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ، یہ رسولوں کے دشمنوں کی وراثت میں سے ہے۔ فَإِنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، کنہوں نے؟ رسولوں کے دشمنوں نے، انہوں نے نسبوہم، ان کو منسوب کیا تھا، کن کو؟ رسولوں کو، الی الجنون، جنون، دیوانگی کی طرف، لما كانوا فی شق وجانب والناس فی شق وجانب آخر، کیونکہ یہ ہوا کرتے تھے کون؟ رسول ایک جانب میں، ایک سائڈ پہ، اور لوگ ہوتے تھے دوسری جانب میں، دوسری سائڈ پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ ذاریات میں آیت نمبر 52 اور 53، 52 53، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ان سے پہلے لوگ جو آج آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگوں کے پاس جب کبھی کوئی ہمارا رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اور کبھی کہا کہ یہ مینٹل ہے۔ اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے رسول کو بھی تم لوگوں نے مینٹل قرار دینا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ مسئلہ سرکشی کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ سرکشی کا ہے۔ سب کو جو اب تک پڑھا ہے واضح ہے جی؟ چلیں آگے چلیں پھر۔ وَلَكِن مَّن وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ، لیکن جو اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کر لے، وطنا تیار کر لے، آمادہ کر لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کر لے علی ذالک، اس پہ، کس پہ؟ اللہ اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہونے پہ، چاہے دنیا ساری مخالف ہو۔ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ، تو اسے پھر حاجت ہوگی، اسے ضرورت ہوگی دو چیزوں کی۔ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ عِلْمٍ رَاسِخٍ، اسے ضرورت ہوگی پختہ علم کی، سنا سنایا علم نہیں، پختہ باقاعدہ علم، اس سے ضرورت ہوگی الی علم راسخ، پختہ علم کی۔ پختہ علم کس کے بارے میں؟ سائنس کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ کہتے ہیں بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ضرورت ہوگی پختہ علم کی، پختہ علم ان امور کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اس دین کے بارے میں جسے اللہ کے رسول لے کر آئے، اس شریعت کے بارے میں جسے اللہ کے رسول لے کر آئے۔ یکون یقینا لہ، وہ علم جو اس کا یقین بن جائے، لا ریب عندہ فیہ، جس میں اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ہمارا آج کل کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، کسی کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے تھوڑا سا شبہ چھوڑتا ہے تو ادھر ہی ہماری توحید ٹھوس ہو جاتی ہے، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا کریں۔ ابھی مجھے کل یا صبح کسی بھائی نے کلپ بھیجا، نمبر سے لگ رہا تھا شاید امریکہ وغیرہ سے۔ کلپ میں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کوئی غلط نہیں ہے، ہم مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء سے جو مانگتے ہیں،
یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہمارے پاس باقاعدہ دلائل ہیں اس کے۔ کیا دلیل دیجیے؟ کہ معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو زندہ تھے تو نماز پڑھ رہے تھے نا۔ تو ہم اگر نبیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم مردوں کو نہیں پکار رہے ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا کہا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یزید کی فوج نے مدینہ میں حملہ کیا ان پہ جنہوں نے بغاوت کر دی تھی یزید کے خلاف، تو ان دنوں مسجد نبوی بند رہی، مسجد نبوی میں اذانیں نہیں ہوئیں۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں مینٹل بن کے مسجد میں داخل ہو گیا، یہ ظاہر کیا کہ میں کیا ہوں؟ مینٹل ہوں۔ تو اب اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کی قبر کے پاس سے اذان کی آواز سنتا تھا، اندر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اب یہ کلپ مجھے کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ وہ ہمارا بھائی جس نے کلپ سنا اس کو کسی اور نے بھیجا ہوگا، وہ پریشان ہو گیا ہوگا۔ تو یہ پریشان ہم کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس پختہ علم نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں جی، آپ کے پاس پختہ علم ہے، آپ بتائیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب جو فوت ہو گیا اس کی کہانی ختم ہوئی، ان کو نہ پکارو، وہ سنتے نہیں ہیں، ان کو کچھ شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ تو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ جو فوت ہو گیا دنیا سے اس کا تعلق ختم ہوا۔ کس سے تعلق ختم ہوا؟ دنیا سے۔ قبر میں تو اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو قبر میں تو زندگی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے۔ فرشتے سوال جواب کرنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو کس سے سوال جواب کرتے ہیں؟ مردے سے، زندہ، لیکن اس جہان کا، اس دنیا کا، اس جہان کا زندہ نہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے اس سے سوال کر رہے ہیں، وہ ان کا سوال سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے باقاعدہ، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ تو وہ زندگی کون سی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر والی زندگی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو قبروں میں جا چکے ہمارے ساتھ، تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو گئے انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تمہاری ہر چیز سنتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ رشتے دار جو رو رہے ہوتے ہیں قبر کے اوپر رونے کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ رشتے دار جو قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تمہاری دعاؤں کی آواز سن رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اصول وہی ہے جو قرآن میں آ گیا کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، فوت ہو گیا اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ البتہ حدیث یہ آ گئی اور اس حدیث کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم دفن کر کے واپس جا رہے ہیں تب، ہمیشہ نہیں، جب دوبارہ قبرستان جائیں گے تب نہیں، جب دفن کر کے واپس آ رہے ہیں تب وہ سنتا ہے، وہ بھی ہمارے قدموں کی آہٹ بس۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی دنیا کی نہیں ہے، اس زندگی کا زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہے، بے خبر ہے، لا علم ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے کوئی آپ کو صحیح سند کے ساتھ واقعہ نہیں ملے گا کہ آپ کی قبر کے پاس آ کے آپ کو پکارتے ہوں، آپ سے فیصلہ لیتے ہوں، یا جب آپ فوت ہو گئے تھے انہوں نے پکار کے آپ سے کہا ہو کہ اللہ کے رسول فیصلہ کریں کہ آپ کو کہاں دفن کریں، یا فیصلہ کریں کہ ہم آپ کو غسل کیسے دیں، قمیض کے ساتھ کہ قمیض کے بغیر، یا آپ فیصلہ کریں ہم میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا خلیفہ کس نے مقرر ہونا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ اور جہاں تک تعلق ہے سعید بن مسیب کے واقعے کا تو وہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتا، مشکوک قسم کی روایات ہیں، ضعیف قسم کی روایات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو
اس پہ آمادہ کر لے، اس بات پہ آمادہ کر لے کہ میں نے اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فإنه يحتاج، اسے ضرورت ہے دو چیزوں کی. نمبر ایک، علم راسخ بما جاء بالرسول، پختہ علم اس دین کے بارے میں جسے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں. یکون یقینا لہ، جو اس کے لیے کیا بن جائے؟ یقین بن جائے. لا ریب عنہ فیہ، اس کے پاس اس معاملے میں، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. نمبر دو، وَإِلَىٰ صَبْرٍ تَامٍ، اسے ضرورت ہے کامل صبر کی. چھوٹا موٹا صبر نہیں. کون سا صبر؟ صبر کامل، صبر تام، اعلیٰ درجے کا صبر. کس چیز پہ صبر جی؟ علی معادات من عاداہ، ان کی دشمنی پہ، مخالفت پہ، جو اس سے دشمنی برتیں گے. یعنی کہ جب آپ حق پہ کھڑے ہوں گے، لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. اب صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. اب وَلَوْمَةِ مَنْ لَامَهُ، اور ان لوگوں کی ملامت پہ صبر جو آپ کو ملامت کریں گے. کوئی آپ کو وہابی کہے گا، شرک و بدعات سے دور رہنے کی وجہ سے کیا کہیں گے لوگ؟ آپ کو وہابی کہیں گے، کئی گستاخ کہیں گے آپ کو. حالانکہ آپ نبیوں سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ آپ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے. شرک نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو گستاخ کہا جائے گا. وَلَا يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ، اور اس شخص کے لیے جس نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے کس طرف کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف. اس کے لیے یہ چیز کامل نہیں ہوگی، اس کو یہ چیز مکمل طور پہ نہیں ملے گی. کون سی چیز؟ علم راسخ اور صبر تام. کامل صبر کب ملے گا؟ پختہ علم کب ملے گا؟ وَلَا يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِرَغْبَةٍ قَوِيَّةٍ فِي اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، جب اللہ اور اخروی گھر میں رغبت مضبوط ہوگی. آپ علم تب حاصل کر سکیں گے، ایسی مجالس میں روزانہ کی بنیاد پہ حاضر تب ہو سکیں گے جب آپ کو شوق ہوگا اللہ کو پانے کا، اور شوق ہوگا آخرت کو حاصل کرنے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا. یہ شوق آپ کو اٹھائے گا، یہ شوق آپ کو لے کر آئے گا مساجد میں ہونے والے دروس حدیث میں، دروس تفسیر میں، مدارس میں آپ کو لے کر آئے گا، یا کہیں پہ بھی دین کی مجلس لگتی ہے وہاں پہ آپ کو کون سی چیز کہہ کر لائے گی؟ یہ چیز. اور صبر پہ کون سی چیز آپ کو آمادہ کرے گی؟ جب حق کی وجہ سے لوگ آپ کو تانے دیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو حق پہ جمع کر رکھے گی؟ وہ یہ کہ آپ کی رغبت اللہ. آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، اللہ تو مل رہا ہے نا، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو میرے اوپر راضی ہو رہا ہے نا. یہ میری دنیا میرے اوپر تنگ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میری جنت تو بن رہی ہے نا جی. یہ چیز کہتے ہیں وَلَا يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ، اور اس کے لیے یہ چیز پوری نہیں ہوگی مگر جب قوی قسم کی، مضبوط قسم کی رغبت ہو اللہ میں اور اخروی گھر میں. کس حد تک ہو؟ کس حد تک؟ کہتے ہیں بِحَيْثُ تَكُونُ الْآخِرَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، اس طرح کہ دنیا، اس طرح کہ آخرت اس کے ہاں دنیا سے زیادہ محبوب بن جائے. آخرت اس کے ہاں دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائے. وَآثَرَ عِندَهُ مِنْهَا، اور آخرت اس کے ہاں دنیا سے زیادہ قابل ترجیح بن جائے. اس حد تک آپ کو شوق ہو کس کا؟ آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کا. وَيَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول اسے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں جو اللہ کے رسول کے علاوہ ہے. یعنی کہ جس کی محبت اللہ، جس کی رغبت اللہ میں، جس کی محبت اللہ کے رسول میں اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول سب سے اوپر ہے محبت میں، تو پھر اس کو کیا پرواہ دوسروں کی. جب اللہ کے رسول سے محبت کا یہ معیار ہوگا تو رشتہ دار روٹھتے ہیں تو روٹھ جائے، محلے والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کاروبار میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، جاب سے جواب ملتا ہے تو مل جائے. یہ ہوا. اور یہاں پہ یہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 16 نمبر ہے اس کا 16. ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس میں ہوں گی وجد حلاوت الایمان،
وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، جس میں کتنی چیزیں پائی جائیں؟ 3 چیزیں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلے نمبر پہ کیا کہ اس کی محبت اللہ کے رسول سے اتنی زیادہ ہو کہ اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، بیگم سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرے نمبر پہ وہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہو اور اس سے محبت صرف اللہ کی خاطر ہو، بس اس کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، قاری قرآن ہونے کی وجہ سے، خطیب صاحب ہونے کی وجہ سے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسے کفر سے اتنی نفرت ہو، کس سے؟ یہودیت سے، عیسائیت سے، ہندوازم سے، سکھزم سے، الحاد سے، اسے کفر سے اتنی نفرت ہو جیسے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اسے آگ میں پھینکا جائے، ایسے اسے یہ برداشت نہ ہو کہ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ میں کبھی دوسرا دین اختیار کروں گا۔ تو جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، فرمایا یہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٌ أَصْعَبَ عَلَى الْإِنسَانِ مِنْ ذَلِكَ فِي مَبَادِئِ الْأَمْرِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہو اس معاملے کے آغاز میں، یہ کہ جب وہ اللہ کے رسول کی جانب کھڑا ہوگا شروع میں، تو اس کو یہ کام بڑا مشکل محسوس ہوگا، سمجھے گا میں تو یعنی کہ مجھے تو پھر قبر میں چلے جانا چاہیے، خودکشی کر لینی چاہیے پھر تو مجھے، یعنی کہ میں اکیلا، سب مجھے چھوڑ گئے، میں کس کی مخالفت کروں؟ تو کوئی چیز انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوگی فی مبادئ الامر، اس معاملے کے آغاز میں، شروع میں۔ کیوں جی؟ فإن نفسہ، کیونکہ اس کا اپنا نفس، وہواہ اس کی خواہشات، وطبع اس کا مزاج، وشیطان اور اس کا شیطان، واخوانہ اور اس کے بھائی، ومعاشریہ اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، من ذالک الجانب، وہ اس جانب سے، یدعونہ اس کو دعوت دے رہے ہوں گے، الی العاجل، دنیا کی، وہ کہہ رہے ہوں گے تیرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تیرا یہ ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا خَالَفَهُمْ، تو جب یہ ان کی مخالفت کرے گا، تَصَدَّوْا لِحَرْبِهِ، تو وہ اس کی مخالفت کے درپے ہو جائیں گے، اس سے لڑنے کے درپے ہو جائیں گے، یعنی کہ اس سے لڑائی لڑنے پہ اتر آئیں گے۔ فَإِن صَبَرَ وَثَبَتَ، اگر یہ صبر کا مظاہرہ کرے اور استقامت کا مظاہرہ کرے، جاءہ العون من اللہ، اب اس کے پاس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وصار ذلك صعب سہلا، اور یہ مشکل کام کیا بن جائے گا؟ آسان بن جائے گا۔ وذلك الالم لذہ، اور وہ تکلیف لذت میں تبدیل ہو جائے گی۔ فإن رب شکور، کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ امام القیم کہتے ہیں کیونکہ رب جو ہے وہ بڑا قدردان ہے، رب جو ہے بڑا قدردان ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو بے سہارا چھوڑ دے، ان کی مدد کرتا ہے۔ فإن رب شکور، کیونکہ رب بڑا قدردان ہے، فلا بد ان یذیقہ لذۃ تحیضہ الی اللہ و الی رسولہ، تو یہ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چکھائے گا لذت، مزہ اس کے اللہ کی طرف کھڑے ہونے کا اور اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہونے کا۔ وَيُرِيهِ، اور اللہ تعالیٰ اسے لازمی طور پہ دکھائے گا، وَيُرِيَهُ كَرَامَةَ ذَلِكَ، اس کی عزت، اس کا شرف، یعنی کہ جب یہ اللہ کے رسول کی طرف کھڑا ہوا ہے، دنیا کی مخالفت مول لی ہے، تو ہمیں یقین اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزہ چکھائے گا اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہونے کا، یعنی کہ چیز مزے میں تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کا شرف اس کو دکھائے گا۔ فَيَشْتَدَّ بِهِ سُرُورُهُ وَغِبْطَتُهُ، تو اس سے اس کی خوشی بڑھ جائے گی اور اس سے نعمت پہ خوش ہونے کی جو صورتحال ہے وہ بڑھ جائے گی۔
وَيَبْتَهِدُ بِهِ قَلْبُهُ، اور اس سے اس کا دل خوشی سے بھر جائے گا، وَيَدْفَرْ بِقُوَّتِهِ وَفَرَحِهِ وَسُرُورِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت، خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ مُحَارِبًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ جو اس کا مخالف ہے اس معاملے میں، وہ کیا ہو جائے گا؟ بَيْنَ هَائِبٍ لَهُ، یا تو وہ اس سے ڈرا ہوا بن جائے گا، وَمُسَالِمٍ لَهُ، اور اس سے سلو کرنے والا بن جائے گا، یا پھر وہ مساعد، اس کا مددگار بن جائے گا، وَتَارِكٍ، اور اپنی مخالفت کو چھوڑ دینے والا بن جائے گا، وَيَقْوَى جُنْدُهُ، اور اس کا لشکر مضبوط ہو جائے گا، وَيَضْعُفُ جُنْدُ الْعَدُوِّ، اور دشمن کا لشکر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ درس مکمل کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔